نواز شریف کا نام ECL سے غیر مشروط نکالنے کی درخواست قابل سماعت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور نیب کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت کی درخواست پر سماعت کل دوپہر 11:30 بجے ہوگی۔ حکومت نے نواز شریف کو غیر مشروع جانے کی اجازت کی مخالفت کی تھی۔ نیب نے عدالتی دائرہ اختیار چیلنج کیا تھا۔ اسٹیرائڈز اور دیگر ادویات زیادہ مقدار میں دینے کے برے اثرات، نواز شریف کے جسم پر سوجن، ڈاکٹر طاہر شمسی کی خدمات دوبارہ حاصل کر لی گئیں۔ طاہر شمسی نے نواز شریف کا معائنہ اور ادویات کی ٹیسٹمنٹ کی۔ ٹیسٹوں کا عمل دہرانے کا فیصلہ، ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں مزید تاخیر کی گنجائش نہیں۔ امید ہے کل نام ECL سے نکالنے کی غیر قانونی شرط سے ریلیف ملے گا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے حکومت نواز شریف کی صحت نہیں، سیاست سے دلچسپی رکھتی ہے، اس کی بنیاد نفرت اور انا پر ہے۔ قانون میں واضح لکھا ہے ملزم کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل انور منصور کہتے ہیں نواز شریف کا نام عدالتی حکم پر 4 ہفتے کے لیے ECL سے نکالا، اس رعایت کا فائدہ اٹھایا جائے، سیاست نہ کی جائے۔ فیصل جاوید بولے نواز شریف کی صحت کی عمران خان کو زیادہ فکر ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اچھا ہے، انہیں پہلے بھی عدالتوں سے ریلیف ملا تھا۔ وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، مغربی سرحدی امور اور اندرونی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور۔ وزیراعظم نے سرحدوں کی مؤثر حفاظت پر پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ پرامن حالات کے سبب ملک میں سماجی و معاشی ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ سماجی اور اقتصادی ترقی کا مرحلہ سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں سے ممکن ہوا۔ آپریشنز کے فوائد اب علاقے میں دیر پا امن و استحکام کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ آرمی چیف کا فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز میں افسران اور جوانوں سے خطاب، فرنٹیئر کور میوزیم اور فورٹ گیلری کا بھی دورہ کیا۔ چولیں ہل گئیں، جڑیں کٹ گئیں، حکومت کو ایک اور جھٹکا دے کر گرائیں گے۔ فضل الرحمان کا نوشہرہ میں دھرنے سے خطاب، پرامن طریقے سے حکومت کو رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ پلان بی، پلان سی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی تفصیل میں نہیں بتایا گیا۔ ہمارا وزیر اعظم کا جو ہٹنے کا چانسز ہے وہ بھرے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو جانا پڑے گا اور اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا، نیا انتخابات ہوگا۔ حکومت کو اندازہ نہیں کہ اس کی سلیکٹڈ سپورٹ ختم ہو چکی۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے دوسرا سلیکٹڈ قبول نہیں کریں گے، شفاف الیکشن کے تحت جمہوری نظام چاہتے ہیں۔ آزادی مارچ کافی حد تک کامیاب رہا، وزیر اعظم کے ہٹنے کے چانسز بڑھے۔ پلان بی، سی اور چودھری برادران سے رابطوں پر تفصیلی نہیں بتایا گیا۔ ان کی جدوجہد آزادی مارچ کے بعد بھی جاری رہے گی۔ آئندہ سال پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آئے گا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب، اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی۔ حکومت کا بھی آرڈیننسز قائمہ کمیٹیوں کو بھجوانے کا اعلان۔ خواجہ آصف کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد احتجاجاً لائے تھے۔ اعظم سواتی بولے فیصلہ کیا ہے، اسمبلی کے ماحول کو بہتر رکھیں گے۔ دن رات میرٹ کا راگ الاپنے والی حکومت نے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی۔ حکومت نے گریڈ 20 کی سیٹ پر گریڈ 17 کا کانٹریکٹ ملازم بٹھا دیا۔ PMDC میں سیکرٹری کے عہدے پر خلاف میرٹ تقرر کر دیا۔ مشیر صحت کا مبینہ منظور نظر جونیئر ڈاکٹر سیکرٹری کے عہدے پر تعینات۔ ڈاکٹر ارسلان حیدر پولی کلینک میں گریڈ 17 کے کانٹریکٹ ملازم ہیں۔ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، گبرال اور مہوڈنڈ میں 1 فٹ تک برف پڑی، اسکردو میں پارا -3 تک گر گیا۔ دیر بالا اور گلیات میں بھی سفید گالوں کی برسات، لیپا اور گریس ویلی میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ رابطہ سڑکیں بند، مری میں وقفے سے بارش، مانسہرہ، سکھر اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔
اگر لینی ہے تازہ ہوا $7 کریں ادا. بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں اب آکسیجن بھی ہو گئی کامیاب. $7 کے بدلے 15 منٹ تک تازہ ہوا دستیاب. دنیا کے آلودہ ترین شہر میں امیروں کو تو تازہ ہوا مل جاتی ہے, غریبوں کے لیے آلودہ فضا کا عذاب. چوتھی تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل. 3 کیٹیگریز میں 91 ریسرز نے شرکت کی. سٹاک کیٹیگری میں اسد کھوڑو, پریپیئر کیٹیگری میں شکیل احمد, خواتین میں سلمہ خان پہلے نمبر پر رہی. کل خواتین کیٹیگری اور پریپیئرڈ کیٹیگری کی ریسز ہوں گی. حمزہ علی عباسی نے شوبز کی رنگین دنیا کو عارضی طور پر خیرباد کہہ دیا. معروف اداکار کچھ عرصے بعد اصلاحی ڈرامے اور فلمیں بنائیں گے. ادھر گلوکارہ رابی پیرزادہ نے بھی اپنی باقی زندگی اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے بسر کرنے کا اعلان کر دیا. کر رہے ہیں احتجاج اور عوامی رابطہ کیمپین جاری ہے, جس سے میں نے خود گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے ہر صوبے میں احتجاجی پروگرامز رکھے ہیں. وہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ برقرار رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا جلسہ ہے, اگلا ایونٹ جو ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس جو ہمارا ہر سال ہوتا ہے. اس سال پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس انشاءاللہ تعالی کشمیر میں ہوگا, آزاد کشمیر میں ہوگا, اور ہم پورا دنیا کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف اور آگے کے عمل پاکستان کے عوام کے سامنے اور دنیا کے عوام کے سامنے رکھیں گے. خاص طور پہ اس ماحول میں جب کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں ایک تاریخی حملہ ہوا ہے. ہم اب 104 to 105 ڈیز تک پہنچ رہے ہیں, جہاں ہمارا مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بہن بھائیوں کو ایک کھلا جیل میں رکھا گیا ہے. اور اس تاریخی حملہ کے لیے جو حکومت نے قدم اٹھائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تاریخی موقف ہے وہ پاکستان کے عوام جانتی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کردار کشمیر کوز کے لیے, کشمیری عوام کے لیے وہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے کا جلسہ ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کی فاؤنڈنگ ہی کشمیر کوز سے ریلیٹڈ ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر کارکن آخری دم تک اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کرے ہیں. اور ہم ان کی جدوجہد, جو ہماری بھی جدوجہد ہے, وہ لڑتے رہیں گے جب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ, ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے. جو ہمارا کو کمیٹی میں سب سے اہم پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے وہ اس ملک کی معاشی صورتحال ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ سلیکٹڈ حکومت آیا ہے, جب سے یہ کٹپتلی حکومت آیا ہے, ہمارا معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 1 سال کی جو اس حکومت کا, وفاقی حکومت کا معاشی رپورٹ کارڈ ہوگا, it will be the worst economic performance, the worst economic governance that this country has ever seen. Pakistan has for the first time completely and utterly surrendered before the IMF and has a government that has no economic plan, no political plan and no governance plan to run the affairs of the state. جس کا نقصان اس ملک کے عوام اٹھا رہے ہیں, جس کا بوجھ اس ملک کے عام آدمی, اس ملک کا غریب آدمی, اس ملک کا سفید پوش طبقہ اٹھا رہے ہیں, مہنگائی کی صورت میں, ٹیکسز کی صورت میں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی معاشی حقوق کی جدوجہد لڑی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کی معاشی حقوق کی جدوجہد لڑی ہے, چاہے وہ بھٹو شہید کے دور میں ہو, چاہے بی بی شہید کے دور میں ہو. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم پہ یہ فرض ہے, ہم پہ یہ رسپانسبلٹی ہے, جب
جب اس ملک کے عام آدمی کے معاشی حقوق کے بارے میں، اس ملک کے مزدوروں کسانوں کے معاشی حقوق کے بارے میں یہ حکومت خاموش ہے، دائیں بازو کے سیاستدانوں خاموش ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ان کے آواز بنے، ہم ان کے جدوجہد لڑے، ان کے معاشی حقوق کی جدوجہد لڑے، اور جیسے ہم پارلیمان میں ان کے معاشی حقوق کی جدوجہد لڑ رہے ہیں، ویسے ہی ہم اپنا جو معاشی ایجنڈا ہے، جو اس ملک کا عام طبقے کا معاشی ایجنڈا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی باٹم اپ کی اپروچ ہے، جو سمجھ ہے، جو سوچ ہے کہ آپ عام آدمی کو طاقت